جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری بات ہو رہی ہے حافظ طاہر اشرفی صاحب سے اور امتیاز گل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. حافظ طاہر اشرفی صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال ہے دفاع پاکستان کونسل کے حوالے سے. آپ لوگ جب جلسے کرتے ہیں تو پیچھے بہت بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں جہاد کے حوالے سے، بینرز پر لکھا ہوتا ہے اور جہاد کی باقاعدہ کال دی جاتی ہے امریکہ کے خلاف، ہندوستان کے خلاف جہاد کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ جی آئیں اور جہاد کریں. جہاد کی کال دفاع پاکستان کونسل دے سکتی ہے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا ہوں آپ سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. میں گزارش کروں جی کہ ابھی تک جہاد کی بات کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے، جہاد اسلام کا رکن ہے. لیکن دفاع کال کر رہے ہیں نا، آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں جہاد کی. لیکن دفاع پاکستان کونسل کی طرف سے جہاد بالسیف کا کسی نے اعلان نہیں کیا ہے کہ آئیے کلاشن کوف اٹھائیے اور چل کے امریکیوں کے ساتھ جو ہے لڑنا شروع کر دیں. تقریروں میں تو لگتا ہے، تقریروں میں لگتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آج تھوڑی دیر کے لیے میں وہاں پر تھا آپ پارا میں، آپ سے ملاقات بھی ہوئی میری وہاں پر. اس ٹائم پہ جو لوگ تقاریر کر رہے تھے وہ لائم لائٹ پہ اتنے نہیں ہیں، مجھے ان کے نام بھی نہیں پتا، لیکن تقاریر میں بڑا واضح طور پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے امریکہ کے خلاف، ہندوستان کے خلاف. اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے سر پر کفن باندھ کر آئیں، اور جتنے بچے یہاں پر اس جلسے میں موجود ہیں سب اپنے سروں پر کفن باندھ کر آئیں. تو یہ جہاد کی کال نہیں ہے تو کیا ہے؟ جہاد جو ہے وہ کوئی ضروری تو نہیں ہے جہاد بھی سیف ہی ہو. تقریر کرنا بھی جہاد ہے. اگر اچھے نیک مقصد کے لیے آپ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بھی جہاد ہے. لیکن تقریر کرنے اگر کوئی آتا ہے تو سر پر کفن تو نہیں باندھتا. سر پر کفن باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اور کوئی حل نہ نکلے اور یہ اسی طرح بدماشی جاری رکھے، یہ ہمارے بچوں کو مارتے رہیں، یہ ڈرون حملوں کے ذریعے بے گناہ عورتوں بچوں کو شہید کریں، یہ ہماری چیک پوسٹوں کے اوپر بمباری کریں، اور اس کے بعد یہ ہمارے ملک کے اندر دندناتے آ جائیں، بلوچستان کے مسئلے پہ یہ قراردادیں لانی شروع کر دیں اور ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے واہ واہ بہت اچھا ہو رہا ہے جناب، امریکہ بہادر ہمارے ساتھ بڑا اچھا کر رہا ہے. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود کیا آپ خود اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں ایک جماعت یا ایک کونسل کی حیثیت سے جہاد کی کال دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جب ایسا وقت آیا تو مفتیان اکرام بیٹھیں گے، جس طرح افغانستان کے مسئلے پر بیٹھے تھے، جس طرح کشمیر کے مسئلے پر بیٹھے ہیں، جس طرح فلسطین کے مسئلے پر بیٹھے ہیں. لیکن اسلامی نقطہ نظر سے آپ یہ مانتے ہیں کہ جہاد کی کال صرف ریاست دے سکتی ہے اور حکومت وقت دے سکتی ہے؟ اب آصف علی زرداری سے جہاد کی کال کی توقع کرنا تو بے وقوفوں والی بات ہے. اب انتظار کیا جائے کہ جناب پرویز مشرف اپنی حکومت بنا لیں، حکومت بنا لیں، ہمیں حکومت کا موقع دے گا وہ بھی بن جائے گی. دیکھیں نا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بھی موقع نہیں دے رہا، تو یعنی کہ پھر ابھی جہاد ہمارے لوگ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں وہ نہیں جیت پاتے، تو ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ آگے ہم پارلیمنٹ. لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ طریقہ تو یہی ہے نا کہ ایک سیاسی جو عمل ہے اس کو فالو کیا جائے، حکومت بنائی جائے، اور پھر آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. قائدین پر پابندی لگائی گئی. اچھا ایک منٹ آپ دیکھیں، ہم آئین اور قانون کی بالادستی کو کس حد تک تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے قائدین پر پابندی لگائی گئی. ہمارے قائدین آج جلسے میں نہیں آئے، ہم گئے ہیں ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہم نے اپیل کی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو بھئی ہم تو اس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں. ہم تو الیکشن میں ہماری بعض جماعتیں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، اور جہاد کا جو ہے وہ کام مفتیوں کا فتویٰ دینا ہے، نہ طاہر اشرفی، نہ کوئی آپ، نہ گل صاحب، نہ کوئی اور. یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ لیکن یہ سمجھ نہیں آتا. ایک ہمارے معاشرے میں مسئلہ کیا ہو گیا حافظ طاہر اشرفی صاحب کے ہمارے کال و فعل میں بڑا تضاد آ گیا. حکومت کہتی ہے کرپشن ختم ہو جانی چاہیے، نا اہلی ختم ہو جانی چاہیے، لیکن حکومت میں ہی کرپشن نظر آتی ہے، حکومت میں ہی نا اہلی نظر آتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جہاد کی کال ریاست کو دینی چاہیے، لیکن آپ کے جلسوں میں جہاد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ یہاں پر بیٹھ کر اسے کنڈیم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جہاد کی کال دے گی. ہم حالات کو، انوائرمنٹ کو دیکھیں گے، علماء اسلام کو بٹھائیں گے، مفتیان اعظام کو بٹھائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ جہاد کا نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی اگر ہم حکومت بنا گئے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے اس حوالے سے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دفاع پاکستان کونسل میں جتنے بھی ونگز ہیں یہ سارے اکٹھے ہو کر حکومت بنا لیتے ہیں، جو کہ شاید ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ لوگ شاید کل کو سیاست میں آ جائے؟ ویسے مانتے نہیں ہیں، بالکل نہیں آئیں گے، مانتے نہیں ہیں کہ سیاست میں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے. یہ آپ غلط مطلب نہ اس سے لیں. اچھا دفاع پاکستان کونسل سیاست میں کبھی حصہ نہیں لے گی، نہیں لے گی، سیاست میں بالکل نہیں حصہ لے گی. ایم ایم اے کی طرح نہیں لے گی، آئی جی آئی کی طرح نہیں لے گی، ہم لعنت بھیجتے ہیں پی این اے کی طرح نہیں لے گی کی طرف سے کسی اتحاد کے، اور ایم ایم اے کا انجام پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. اگر قوم دوبارہ ہمارے اوپر اعتماد کر رہی ہے تو ہم کسی ایسے سیاسی الائنس کی طرف نہیں جائیں گے. اس کا ایکچولی میں ابھی بھی کنفیوز ہوں کہ اس دفاع پاکستان کونسل کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور اس میں یہ جو جہاد کے نعرے لگتے ہیں اس سے دنیا بھر کو میسج کیا دینا چاہتے ہیں آپ؟
کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب اس میں جو میں سمجھتا ہوں جب ہم باہر جاتے ہیں تو اس کی جو جتنی بھی نعرہ بازی یہاں پہ ہو رہی ہے اس سے ایک پیغام باہر جا رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں، مطلب مسلمان ویسے ہی پچھلے 10-11 سالوں میں کافی زیر عتاب آ گئے، اب بھی یہ میسج جا رہا ہے کہ ان کے پاس جہاد، تلوار، بندوق اور شورش، اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا، کہ جہاں پہ اختلاف رائے ہوتا ہے وہ اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں، جہاں پہ انہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ تو مجھے ذرا آپ عام لوگوں کو اگر آپ ٹھیک ہے، یہ آپ نے سوال پوچھا امتیاز گل صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جماعت الدعوہ کے رہنما عبد الرحمان مکی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور مکی صاحب آپ نے یہ سوال بھی سن لیا ہوگا امتیاز گل صاحب کا؟ جی ہاں سنا۔ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی اس کا جواب دے دیں امتیاز گل صاحب نے جو سوال پوچھا۔ دیکھیے جی، امتیاز گل صاحب نے یہ بات جو کہی ہے قطعی طور پہ سیاق سباق میں درست نہیں ہے۔ ہر وقت جہاد کی بات نہیں ہوتی۔ دفاع پاکستان کونسل سیاسی ایجنڈا نہیں رکھتی، لیکن دفاع کو یقینی بنانا چاہتی ہے ہر حال میں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت امریکہ کس طرح، پہلے کوئٹہ شورا کا بہانہ تھا، اب اس کے بعد بلوچستان کے حوالے سے قرارداد پاس کر لی کہ وہ خود مختاری دی جائے، اس کو حق خود ارادیت مانا جائے۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر دھیرے دھیرے اپنی عسکری مداخلت اور ڈرون اٹیکس کا دائرہ بڑھا رہا ہے۔ ہم اس وقت باہر نکلے ہیں دفاع پاکستان کو باقاعدہ ٹائٹل نیم بنا کر، اور مقصد صرف یہ ہے کہ ملک کی جغرافیائی سرحدات اور اس کا سولیڈیریٹی اور انٹیگریٹی اور سوورنٹی اس کی جو ہے وہ ہر حال میں یقینی ہو جائے۔ ٹھیک ہے مکی صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں، ایک لمحہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر نکلے ہیں پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اور اس کی جغرافیائی جو حدود ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے، اس کی خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے، تو کیا اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ ہم اپنی فوج کو، اپنی ایئر فورس کو، اپنی نیوی کو جو ہے انڈرمائن کر رہے ہیں؟ جی نہیں، قطعی طور پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا وہم اور اشتباہ ہے۔ دیکھیے، فوج اور نیوی اور ایئر فورسز جتنا یہ ہمارا سارے کا سارا پلان ہے فوج کا، عسکری دفاع کا، یہ ایک ادارہ ہے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگہ جگہ آ کے بولے بھی ہیں، پر ان کو اجازت نہیں ملی، حکم نہیں ملے، ان کو پوری قوت نہیں دی گئی۔ ہم نے اس سب کو دیکھ کر، دیکھیے دفاع قوم کرتی ہے، فوج ایک ٹول، ایک آرگن ہے۔ یہاں اس وقت پورے ملک پر امریکہ بہانے بنا کر پنجے گاڑنا چاہتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں دفاع کے لیے نکلے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم پورے ملک کو ذہنی طور پہ تیار کریں، فوج کی بھی پشتیبانی ہو، اس کو بھی حوصلہ دیا جائے، اور قوم کا یہ موٹو بنا دیا جائے کہ ہم اپنے ایک ایک چپٹے کے لیے دفاع کریں گے، لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ ٹھیک ہے مکی صاحب، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، اس کے اوپر بات کر لیں گے وقفے کے بعد۔ امتیاز کہ آپ اس ملک کو امریکہ کے پنجے سے نکالنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ سوال انہوں نے پوچھا، اور جس انداز میں پوچھا اس کی وضاحت کچھ شاید یہ ہوگی کہ ہماری معاشرے میں تاثر یہ ہے کہ ہمارے جو کنزرویٹو ایلیمنٹ ہے سوسائٹی کا، خاص طور پہ وہ حضرات جن کا دینی حلقوں سے تعلق ہے، وہ بلکہ امریکہ کے ہاتھوں ماضی میں استعمال ہوئے ہیں، چاہے وہ افغانستان کی جنگ ہو یا پھر وہ کشمیر میں ہونے والا جہاد ہو، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہوئے۔ تو اب یہی لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ دینی حلقے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے پنجے سے نجات چاہتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔